اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے ایکسٹرنل اسکرپٹس کی. ایکسٹرنل اسکرپٹس ہم جتنے زیادہ یوز کریں گے اتنا ہی ہماری ویب سائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ کمپرومائز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہماری جو ڈی این ایس کی ریکویسٹ ہیں وہ اس سرور تک جائیں گی اور واپس آئیں گی. چلیں ہم زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے اور ہم اس کو سمپل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا خیر، نیکسٹ بات آتی ہے گوگل فونٹس کی. اگر آپ اپنی ویب سائٹ پہ گوگل فونٹس یوز کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو لوکلی ہوسٹ کریں، کہ ہر بار وہ گوگل سے سرو نہ ہوں بلکہ آپ کے ہی سرور پر لوکلی ہوسٹ ہوں اور وہیں سے ہی سرو ہوں. تو ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کس طرح گوگل فونٹس کو ہم لوکلی ہوسٹ کر سکتے ہیں اور بار بار جو ڈی این ایس کی ریکویسٹ سرور تک جاتی ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ بات آتی ہے لیزی لوڈ، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے. اینڈ لکلی اینڈ فارچونیٹلی اب ورڈ پریس نے بلٹ ان طور پر اس فیچر کو آفر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. اب ہمیں کسی ایکسٹرنل پلگ ان وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیزی لوڈ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کی ویب سائٹ لیٹس سپوز 10 امیجز شو کروا رہی ہے، جو کہ ابو دا فولڈ ایک امیج ہے، اس کے بعد مڈ میں ہے 3-4 اس کے بعد ہے، اور اس طرح آپ کے پورے پیج امیجز سے تقریباً لدا ہوا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بلکہ ہوتا یہ تھا کہ آپ کے وہ 10 کے 10 امیجز پیج لوڈ ہونے کے ساتھ ہی لوڈ ہو جاتے تھے. اب 10 امیجز اگر وہ 3 یا 4 MB کے بھی ہوں تو بھی وہ اچھا خاصا ٹائم لے جاتے تھے اور آپ کا پیج لوڈنگ پہ لگا رہتا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے لیزی لوڈ سے کہ آپ جب تک اس اسپیسیفک جگہ تک سکرول نہیں کرتے اپنے پیج کو، وہ امیج لوڈ نہیں ہوتا اور ایک ایکسٹرا برڈن جو ہماری پیج سپیڈ پہ پڑتا تھا وہ اب نہیں پڑتا. تو لیزی لوڈ یہ ہے کہ جب تک فوکس اس امیج تک نہ جائے تب تک وہ لوڈ نہ ہو. سیم ود یوٹیوب ایمبیڈز. اگر آپ نے یوٹیوب سے ویڈیو یا کسی اور پلیٹ فارم سے ویڈیو ایمبیڈ کی ہوئی ہے اپنے ویب پیج کے اندر، تو وہ بھی لیزی لوڈ ہونی چاہیے کہ جب تک اس پوائنٹ تک آپ کا یوزر نہ جائے، اسکرول نہ کرے، تب تک اس کا لوڈ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کی جو پیج سپیڈ ہے اس پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. اس کے بعد سب سے کامن اور سب سے بڑا مسئلہ بھی کہہ سکتا ہوں HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ کی منیفیکیشن. دیکھیں، ورڈ پریس کے جو تھیمز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بنائے گئے ہوتے ہیں کہ ان پہ جو ایک لیٹس سپوز CSS فائل ہے جو اس تھیم کی بیوٹیفیکیشن میں اپنا رول پلے کرتی ہے، وہ ہر پیج پر لوڈ ہوگی، چاہے وہ ہوم پیج ہے، چاہے وہ سنگل پوسٹ والا پیج ہے، یا چاہے وہ آتھر پیج ہے یا ڈیٹ بیسڈ آرکائیو ہے، وہ ہر پیج پر لوڈ ہوتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ لیٹس سپوز آپ کا ہوم پیج کے لیے جو CSS ریکوائر تھی، ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سارا ایلیمنٹ ایسا بھی ہو جو کہ سنگل آرٹیکل والے پیج پر ریکوائر نہ ہو، لیکن وہ دونوں پیجز پہ مکمل لوڈ ہوگی. اس کو کہتے ہیں ان یوزڈ CSS، کہ ایک پیج کے لیے جو چیز ریکوائر ہے وہ یوزڈ CSS ہے، جبکہ جو دوسرے پیج کے لیے ریکوائر تھی اس پیج کے لیے نہیں ہے جو ہمارے سامنے لوڈ ہو رہا ہے، تو یہ ان یوزڈ CSS کہلائے گی. سو آپ کا ایک بہت بڑا برڈن آپ تھرو آؤٹ دا ویب سائٹ لیے پھرتے ہیں ان یوزڈ CSS، ان یوزڈ جاوا اسکرپٹ کی فارم میں. لیکن اس کو بڑا کوشیسلی آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو گڑبڑ کر بیٹھے، اگر آپ اس کو آپٹیمائز کرنے کے چکر میں کوئی ایشو ہو گیا تو آپ کی ویب سائٹ بریک بھی ہو سکتی ہے اور وہ لوڈنگ سے رک بھی سکتی ہے. تو میں نے آپ کو بتانا تھا، آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، آپ اس کو مزید ایکسپلور کر کے اور اچھے طریقے سے ویریفائی کرنے کے بعد ہی ان یوزڈ CSS یا ان یوزڈ جاوا اسکرپٹ کو آپ منیفائی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے HTML CSS یا جاوا اسکرپٹ میں کچھ ایکسٹرا اسپیسز ہوتی ہیں، ایکسٹرا لائنز ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کہتے ہیں منیفیکیشن. سو HTML کو اگر آپ کلین کریں گے تو HTML منیفیکیشن ہوگی، اسی طرح CSS منیفیکیشن، جاوا اسکرپٹ منیفیکیشن. ہم اس منیفیکیشن کے کام کے لیے، چونکہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور ہم نے اس مسئلے کو ضرور ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ایک پلگ ان یوز کریں گے جو کہ ڈیفینیٹلی فری آف کاسٹ ہوگا. اگین اب ہر مسئلہ یہ ایک سے بڑھ کر ایک نکلتا ہے. ایلیمینیٹ رینڈر بلاکنگ جاوا اسکرپٹ. آپ جب بھی اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ چیک کرنے جائیں گے نا، آپ کو اس ایرر سے واسطہ ضرور پڑے گا. آئی ایم ویری شیور کہ آپ کو یہ ضرور میسج آئے گا کہ ایلیمینیٹ رینڈر بلاکنگ جاوا اسکرپٹ، کہ اس کو صحیح کرو. جاوا اسکرپٹ یا اینڈ CSS کا بھی آپشن ہو سکتا ہے وہ ساتھ ہو. یہ ہوتا کیا ہے؟
دیکھیں آپ کا ویب پیج لوڈ ہوا اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ لوڈ ہونا سٹارٹ ہوا. اب درمیان میں نارملی ہیڈ سیکشن میں یا ٹاپ والا جو ہمارے پیج کا سیکشن ہوتا ہے اس میں ہماری جاوا اسکرپٹ کی فائلز نارملی لوڈ ہوتی ہیں. اب جب کوئی ایسا جاوا اسکرپٹ کی فائل لوڈ ہوئی جس نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, اب وہ باقی پیج کی جو رینڈرنگ ہے اس کو بلاک کر دیتی ہے کہ جب تک وہ جاوا اسکرپٹ کی فائل لوڈ نہیں ہوگی باقی پورا پیج بھی رکا رہے گا اور لوڈ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں رینڈر بلاکنگ جاوا اسکرپٹ. اور اسی طرح سی ایس ایس میں بھی یہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے کہ جب تک سی ایس ایس لوڈ نہ ہو کمپلیٹ باقی پیج لوڈ نہ ہو. سو اس کو کہتے ہیں رینڈر بلاکنگ, کہ جو رینڈرنگ ہے باقی پیج کی وہ اس جاوا اسکرپٹ کے فائل نے یا سی ایس ایس نے بلاک کر رکھی ہے اور باقی پیج لوڈ نہیں ہو رہا. تو نارملی ہونا یہ چاہیے کہ اسنکرونسلی ہر چیز پیرالل ڈاؤن لوڈ ہو, کہ آپ کی جاوا اسکرپٹ فائل ہے وہ بھی ساتھ لوڈ ہو رہی ہو اور باقی کا جو پیج ہے وہ لوڈ ہونے سے نہ رکے, وہ بھی کنٹینیوسلی لوڈ ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس جاوا اسکرپٹ کو ڈیفر کر دیں گے یا اس کو یہ کہہ دیں گے کہ باقی پیج لوڈ ہو جائے, جاوا اسکرپٹ چونکہ ایک کروشل چیز ہے وہ بعد میں لوڈ ہو, تو یہ سولوشن بھی بالکل ویلڈ ہے. یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ بھی لوڈ ہوتا رہے اور باقی پیج کے ایلیمنٹس بھی لوڈ ہوتے رہیں تو یہ سولوشن بھی بالکل وائبل ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں آپشنز کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. اور رینڈر بلاکنگ جاوا اسکرپٹ جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے پیج سپیڈ آپٹیمائزیشن کا, اور جب آپ چیک کرنے جائیں گے تو آپ کو یہ ایشو ضرور آئے گا. اور آپ کے پاس اگر آپ فری لانسنگ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو پروجیکٹس ملیں گے ان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا, رینڈر بلاکنگ جاوا اسکرپٹ. اگین اس کو بھی بڑا کوشیسلی آپ نے یوز کرنا ہے, کیونکہ اگر جاوا اسکرپٹ کو آپ نے ڈیفر کیا اور وہ نیچے والے کسی ایلیمنٹ کے لیے ریکوائرڈ تھا تو یہاں سے بھی آپ کو ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. سو یہ تھوڑی ٹرکی چیزیں ہیں, ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ان کو پہلے اچھی طریقے سے آپ پریکٹیکل کریں اور ٹیسٹ کریں, دین اپنے لائیو جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلائی کریں. اچھا, اس کے بعد اپنے جو بلاگ ہے, جو آپ کو ورڈ پریس کی سائٹ ہے, اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اس کا ورژن اولڈر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ سیکیورٹی کا بھی فلا ہے, مطلب آپ نے چیزوں کو اپڈیٹ نہیں رکھا, آپ پرانا ورڈ پریس کا ورژن یوز کر رہے ہیں اور اس ورڈ پریس کے ورژن میں کوئی ولنریبلٹی آ گئی ہے, کوئی سیکورٹی کا ایشو آ گیا اور آپ کی ویب سائٹ ہیک بھی ہو سکتی ہے. تو آلویز کیپ یور ویب سائٹ اپ ڈیٹڈ. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے تھیمز اور پلگنز کو بھی اپ ڈیٹ رکھیں. ہر سال لاکھوں بلکہ کروڑوں ویب سائٹس ہیک ہوتی ہیں اور ان میں جو میجر ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تھیم یا تو کوئی ایسا یوز کر رہے ہیں جو کہ آفیشیل سورس سے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا گیا, فری کے چکر میں کہیں سے ایسی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا گیا جہاں پہ انہوں نے تھیم کے اندر کوئی فائل انجیکٹ کر دی تھی یا کوئی اس طرح کا ملیشیس کوڈ انجیکٹ کر دیا تھا, یا اسی طریقے سے یا وہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا تھا اور اس کے اندر کوئی ولنریبلٹی تھی. تو آلویز کیپ یور تھیمز, پلگنز اینڈ ورڈ پریس اپ ٹو ڈیٹ. جب ہم بہت زیادہ ورڈ پریس کے پلگنز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا بیس کے اندر اپنی انٹریز کریٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کو چاہے موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چاہے ہم اس پلگن کو ڈیلیٹ بھی کر دیں لیکن جو ورڈ پریس کی انٹریز ہیں وہ موجود رہتی ہیں. تو آلویز مینیج اینڈ آپٹیمائز یور ورڈ پریس ڈیٹا بیس. اپنے ورڈ پریس ڈیٹا بیس کو بھی آپ نے آپٹیمائز رکھنا ہے. اس کے لیے ایک سمپل سا پلگن ہے WP آپٹیمائز, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں, یا اسی طریقے کے بہت سارے اور بھی پلگنز موجود ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اپنے SSL کو آپ نے فکس رکھنا ہے اور آپ کی ویب سائٹ ہمیشہ HTTPS کے ساتھ لوڈ ہونی چاہیے, سمپل HTTP کے ساتھ لوڈ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ان چیزوں کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے اور ان کا کیا رول ہوتا ہے اور ایکچولی ویب سائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ میئر کیسے کر سکتے ہیں, ہم میئر کے دوران جو ایشوز آتے ہیں ان کو فکس کیسے کرنا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں اب پریکٹیکلی. لیٹس گو. ابھی ہم دیکھیں گے کہ سپیڈ آپٹیمائزیشن پریکٹیکلی کیسے کرنی ہے. اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ آپٹیمائز کر رہے ہیں یا اپنے کلائنٹس کی ویب سائٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو آپٹیمائز کرنے جا رہے ہیں تو یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. تو سب سے پہلے سپیڈ آپٹیمائزیشن میں بات آتی ہے کیشنگ کی. اچھا, اس میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ کیشنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب بھی خاص طور پر ورڈ پریس کی ہم کوئی پیج اوپن کرتے ہیں یا ایز اے یوزر کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو اس کے بیہائنڈ بہت سارے اسکرپٹس کمبائن ہو کے ایون ڈیٹا بیس کی ریکویسٹ کر کے وہاں سے ڈیٹا فیچ کر کے
اور بہت سارے مرحلوں سے گزر کر ایک پیج بن کے ہمارے سامنے آتا ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ جو پیج اب فائنل ورژن میں ہمارے سامنے آیا وہ اسی فارم میں کہیں سیو ہو جائے، اور جب نیکسٹ وزٹر آئے ہماری ویب سائٹ پر تو وہی پیج اس کے سامنے سرو ہو جائے، بجائے اس کے کہ جو تمام جو پروسیسنگ ہوئی تھی وہ اگین ہو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تھوڑی سی کمپلیکس بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے جو ڈیٹا بیس کی کیوریز ہیں، جو پیج کی فارمولیشن ہے، اس سب کا ٹائم کم کر دینا ہے اور اس کو ایک اسٹیٹک پیج بنا کے کہیں پہ سیو کر لینا ہے. جب نیا وزٹر آئے تو بجائے اس کے کہ وہ سارا کام اگین ہو، وہیں سے اسٹیٹک فائل سرو ہو جائے اور ٹائم بچ جائے اور ریسورسز بھی بچ جائیں اور اسپیڈ بھی ڈیفینیٹلی آپٹیمائز ہو جائے. تو اس میں پہلی بات آتی ہے کیشنگ. کیشنگ کے لیے ورڈ پریس میں بہت سارے پلگنز موجود ہیں جن کے تھرو ہم اپنی پیج کی جو اسپیڈ ہے اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اس میں پہلے آپ کو فری کے آپشن بتاؤں گا جس میں ہے WP سپر کیشے اور WP فاسٹسٹ کیشے. اس میں بات یاد رکھیں کہ آپ کیشنگ کا کوئی ایک پلگن یوز کر سکتے ہیں. آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ پلگن یوز نہیں کرنے، صرف ایک پلگن یوز کرنا ہے. تو اگر آپ فری میں آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو تو اس میں WP سپر کیشے میری پہلی پریفرنس ہے، اور اس کے علاوہ WP فاسٹسٹ کیشے بھی بہت اچھا ہے جو کہ آپ کی پیج کی سپیڈ آپٹیمائزیشن میں بہت رول پلے کرتا ہے اور آپ کے یوزرز کو اسٹیٹک کنٹینٹ سرو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، جس سے سپیڈ بھی آپٹیمائز ہوتی ہے اور یوزر کا ٹائم بھی بچتا ہے اور ویب سائٹ اس کو فاسٹ لوڈ ہوتی ہے اس کے سامنے. اور پریمیم میں اگر آپ جائیں تو WP راکٹ از دا بیسٹ پلگن ایور. WP راکٹ اگر آپ یوز کریں گے تو پھر آپ کو بہت سارے مزید پلگنز یوز کرنے کے جھنجھٹ سے آزادی مل جائے گی. سو اگر آپ WP راکٹ یوز کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے. ڈیفینیٹلی پریمیم ہے، آپ کو اسپینڈنگ کرنی پڑے گی کچھ، لیکن اٹس ورتھ اسپینڈنگ منی. ایک بہتر الٹرنیٹیو ہے فری کا، اور لیکن پیسے آپ کو ساتھ یوز کرنے پڑیں گے. سو WP سپر کیشے آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ میں ابھی آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں. یا آپ WP فاسٹسٹ کیشے یوز کریں گے. سب سے پہلے آپ نے ورڈ پریس کے ایڈمن پینل میں لاگ ان ہو جانا ہے. یہاں پہ آپ کو ڈیش بورڈ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جانا ہے پلگنز، ایڈ نیو پلگن. میں یہاں پہ WP سپر کیشے یا WP فاسٹسٹ کیشے انسٹال کرنے لگا ہوں. آپ یہاں پہ لکھیں گے WP فاسٹسٹ کیشے اور یہاں سے آپ پہلے پلگن کو انسٹال کر لیں گے. پلگن انسٹال کرنے کے بعد آپ ایکٹیویٹ پہ کلک کر دیں گے اور یہاں سے آپ کا WP فاسٹسٹ کیشے کا جو پلگن ہے وہ انسٹال اینڈ ایکٹیویٹ ہو گیا. یہاں پہ آپ WP فاسٹسٹ کیشے کی جو سیٹنگز ہیں آپ پلگنز کے پیج سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں، اور یا آپ کے جو بلٹ ان سائڈ بار کا مینیو ہے وہاں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ آپ دیکھیں کیشے سسٹم، اس کو سب سے پہلے آپ نے انیبل کرنا ہے کہ ہمارا جو ڈائنامک پیج ہوگا اس کا ایک اسٹیٹک ورژن بنا کے ہمارے پاس سیو کر لے، اور جب نیکسٹ یوزر آئے تو اس کو ڈائنامک پیج سرو کرنے کی بجائے ایک اسٹیٹک پیج سرو کرے. اچھا، پری لوڈ ہوتا ہے کہ آپ کے کیشنگ سسٹم کو وزٹر کے آنے سے پہلے ہی بنا کے رکھ دے. یہ ویسے تو بہت اچھا ہے، ہیلپ فل ہے، لیکن یہ آپ کی ہوسٹنگ پہ ایکسٹرا برڈن ڈالے گا، تو فی الحال ہم اس کو ان چیک رکھتے ہیں. سو لاگڈ ان یوزر ڈونٹ شو دا کیشڈ ورژن فار لاگڈ ان یوزر. اس کو ڈونٹ شو نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے آلریڈی لاگ ان کر رکھا ہے ورڈ پریس میں تو کیا آپ کو کیشڈ ورژن شو کروانا چاہیے یا نہیں، تو آپ اکارڈنگلی اس کی سیٹنگ انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں. اچھا، موبائل ڈونٹ شو دا کیشڈ ورژن فار ڈیسک ٹاپ ٹو موبائل ڈیوائسز. یہ کہتا ہے کہ جو ایک میں نے کیشے کر رکھا ہے ڈیسک ٹاپ کا پیج، کیا موبائل پہ بھی وہی پیج شو کرواؤں؟ تو اس میں نارملی ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ہاں ڈیسک ٹاپ والے پیج کو ہی آپ موبائل پہ شو کراؤ، کیونکہ ہم جو رسپانسو ورڈ پریس کے تھیمز ہیں، ابھی جو لیٹسٹ تھیم چل رہے ہیں وہ رسپانسو ہوتے ہیں، تو اس میں آپ سیم پیج دونوں کو شو کروا سکتے ہیں. موبائل ڈیوائسز پہ وہ اکارڈنگلی اپنے آپ کو اپنی وڈتھ ہائٹ کو ایڈجسٹ کر لے گا. سو دونوں کے لیے سیپریٹ کیشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ہے نیو پوسٹ. کلیئر کیشے فائلز وین اے پوسٹ اور پیج از پبلش. جب بھی آپ نیا پیج یا نئی پوسٹ پبلش کریں تو آپ کے کیشے کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریموو ہو جانا چاہیے اور نئے سرے سے پیجز کی جو کیشے ہے وہ بننا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ اس کو انیبل کر دیں گے.
وہ پوچھتا ہے کہ کلیئر آل کیشے کروں جب نئی پوسٹ ہو, یا صرف ہوم پیج یا پوسٹ کیٹیگری یا ان چیزوں کے جو کیشے ہے وہ ڈیلیٹ کرو. تو یہ آپ اکارڈنگلی سیٹ کر سکتے ہیں. منیفائی HTML یس, منیفائی CSS یس, کمبائن CSS. اب یہاں پہ بات آتی ہے منیفیکیشن کی اور کمبینیشن کی, کہ آپ کی جو CSS فائل اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کیا ان کو کمبائن کر دے تاکہ ایک ہی ریکویسٹ جنریٹ ہو, تو ہم اس کو یس کر دیتے ہیں. کمبائن JS, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو آپ کا سر درد ہوگا مین وہ جاوا اسکرپٹ کی فائلز ہوں گی, جو کہ نارملی آپ کی جو رینڈرنگ ہے اس کو بھی بلاک کر سکتی ہیں, یا آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے اس میں بھی بلاکیج کریٹ کر سکتی ہیں, اور آپ کا جو سکور ہے وہ ڈاؤن جا سکتا ہے. اچھا, gzip کمپریشن اس کو آپ نے انیبل رکھنا ہے. براؤزر کیشے ڈیفینیٹلی اس کو آپ نے انیبل رکھنا ہے. ایموجیز کو آپ ڈسیبل رکھ سکتے ہیں. اچھا, رینڈر بلاکنگ جاوا اسکرپٹ کے لیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پریمیم ورژن لینا پڑے گا. لیزی لوڈ کے لیے بھی پریمیم ورژن لینا پڑے گا. اگر آپ گوگل فونٹس کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پریمیم ورژن لینا پڑے گا. خیر, یہاں پہ ہم سبمٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف بیسک اور فری ورژن یوز کر کے ہی اس کو آپٹیمائز کرنا ہے. اچھا, اس میں امیج آپٹیمائزیشن بھی پریمیم ہے, CDN بھی پریمیم ہے, تو فی الحال ہم اس کو ایز اٹ از لیو کر دیتے ہیں اور اپنا سکور. اچھا, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, پیج سپیڈ کا سکور چیک کرنا ہے. تو ہم ایک ویب سائٹ اوپن کریں گے جس سے ہم پیج سپیڈ کی جو سکورنگ ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اچھا, آپ گوگل پہ آ جائیں گے اور گوگل پہ آپ سمپلی اگر پیج سپیڈ بھی لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ملٹیپل آپشن آ جائیں گے. سب سے پہلا ہے developers.google, دوسرا ہے pagespeed.web.dev, اور تیسرا ہے GT Matrix. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ GT Matrix کو بھی یوز کر سکتے ہیں فار چیکنگ یور ویب سائٹ پیج سپیڈ سکور. لیکن GT Matrix ہمارے ویب پیج کو ڈیسک ٹاپ ورژن کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے, جو کہ ڈیسک ٹاپ ورژن کے لیے اپنی سائٹ کو آپٹیمائز کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو موبائل پیجز. موبائل پیجز کے لیے آپٹیمائز کرنا تھوڑا ٹف ہے. خیر, ہم جاتے ہیں pagespeed.web.dev. اب یہاں پہ ہم اپنے جو ویب سائٹ جس کو آپٹیمائز کرنے جا رہے ہیں اس کا URL یہاں پہ پیسٹ کریں گے. یہاں پہ ہم پیسٹ کرنے کے بعد ہم اینالائز پہ کلک کرتے ہیں, اور اب ہماری ویب سائٹ کی جو پیج سپیڈ کا انالیسز ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائگنوز پرفارمنس ایشوز. سو آلریڈی مجھے یہ 92 سکور دکھا رہا ہے فار موبائل ڈیوائس, اور ڈیسک ٹاپ کے لیے دکھا رہا ہے مجھے 99. اب آپ ڈیسک ٹاپ کے لیے دیکھیں تو فرسٹ کانٹینٹفل پینٹ جو سب سے میجر پارٹ ہے میرے پیج کا, وہ لوڈ ہونے میں 0.8 سیکنڈز لے رہا ہے. پیج کو انٹریکٹیو ہونے میں 0.8 سیکنڈ لگتے ہیں. کوئی بلاکنگ ٹائم نہیں ہے اور کوئی کمولیٹو لے آؤٹ شفٹ نہیں ہے. لیکن یہ اتنا بھی آسان, اتنا بھی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. جب آپ کوئی ایڈز یوز کر رہے ہوں گے, ڈفرینٹ اسکرپٹس یوز کر رہے ہوں گے, اگر مائکروسافٹ کلیرٹی کا ہم نے ذکر کیا تھا, اگر آپ اس کا کوڈ یوز کر رہے ہوں گے, اگر آپ گوگل انالیٹکس کا کوڈ یوز کر رہے ہوں گے, اگر آپ گوگل ایڈسنس کے کوڈ یوز کر رہے ہوں گے, یا کوئی ایکسٹرنل اسکرپٹ یوز کر رہے ہوں گے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس اسکور پہ امپیکٹ پڑے گا اور آپ کو اکارڈنگلی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ہم واپس آتے ہیں موبائل میں. موبائل میں 92 سکور دکھا رہا ہے. اگر آپ کا سکور 80 to 85 سے ابو ہے تو دیٹس فائن, اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 85 سے زیادہ ہے تو فائن ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کوشش تو کرنی ہے کہ نیئر ٹو 100 ہو. اچھا, نیچے آتے ہیں. فرسٹ کانٹینٹفل پینٹ 2.6 سیکنڈ لے رہا ہے, جو کہ 2.5 سیکنڈز ہونا چاہیے. سو اگر یہ 3 سیکنڈ تک بھی چلا جاتا ہے اور میرے پیج کی جو لے آؤٹ ہے اس میں بہت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا, تو آئی کین اکاموڈیٹ دس. ٹائم ٹو انٹریکٹیو بھی 2.6 سیکنڈ سے 2.6 سیکنڈ ہے, دیٹس فائن. کوئی بلاکنگ ٹائم نہیں ہے. کمولیٹو لے آؤٹ شفٹ بھی ہمارا انڈر کنٹرول ہے. سو لارجسٹ کانٹینٹفل پینٹ 2.6 سیکنڈ ہے, یہ بھی 2.5 ہونا چاہیے. اسپیڈ انڈیکس بھی ہماری فائن ہے. سو اپیرنٹلی ہمیں چیزیں بہت بہتر دکھائی دے رہی ہیں. اب ہم نے ان کو مزید کیسے آپٹیمائز کرنا ہے, یا یہاں تک ہم کیسے ہے کچھ پلگنز کو یا آپٹیمائزیشن کو یوز کر کے ہم اس کی طرف واپس چلتے ہیں. سو پہلے کام تھا ہمارا کیشنگ کو انیبل کرنا, جو کہ ہم نے WP فاسٹسٹ کیشے کے تھرو انیبل کر دیا, اور ہماری جو بیسک کیشنگ سسٹم ہے وہ انیبل ہو چکا ہے. سیکنڈ چلتے ہیں امیج آپٹیمائزیشن. ایک اور بہت بڑا ایشو آپ کو آئے گا امیج آپٹیمائزیشن میں. اس کو فکس کرنا بالکل آسان ہے. فارچونیٹلی اس میں بہت زیادہ راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے, آسان سا کام ہے. اچھا, اس کو آپ فری میں ہی آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اب فری میں آپٹیمائز کرنے کے بھی فردر 2 آپشنز آپ کے سامنے موجود ہے. ایک تو ہے کہ آپ پلگنز کا سہارا لیں,
اور دوسرا ہے آپ اس سارے کام کو مینولی کریں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس سارے کام کو آپ مینولی پرفارم کریں. مینولی پرفارم کرنے کے بالکل آسان ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ایک ویب سائٹ اوپن کریں tinypng.com. tinypng.com آپ کی ویب سائٹ پر موجود جو امیجز ہوتے ہیں, یا آپ ان امیجز کو جو آپ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں, ان کا سائز کم کر سکتے ہیں, ان کی کوالٹی کم کر کے ان کا سائز ریڈیوس کریں گے تاکہ ہمارے ویب پیج پہ وہ بہت زیادہ لوڈ پٹ نہ کرے. سو tinypng.com پہ جائیں گے, میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. tinypng.com. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں ڈراپ یور ویب PNG اور JPEG فائلز ہیئر. آپ اپنی جو فائل جس کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر اپلوڈ کرنے سے پہلے یہاں پہ اپلوڈ کریں اور اس کو آپ آپٹیمائز کریں. میں آپ کو ایک فائل اپلوڈ کرتا ہوں. ابھی ایک فائل جو کہ آلریڈی آپٹیمائز تھی 27 KB کی تھی, وہ اب 23 KB کی بن چکی ہے اور 14% اس کے سائز میں ریڈکشن آئی ہے. تو اب میں اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. جو میں نے فائل آپٹیمائز کر لیا اس کو میں نے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیا. سو میری پہلی جو امیج آپٹیمائزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. اب نیکسٹ ہے کہ میں نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ویب پی میں. جب آپ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ ٹیسٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو کہے گا کہ اپنی جو امیجز ہیں اس کو نیکسٹ جنریشن فارمیٹس میں سرو کریں, نہ کہ PNG یا JPEG میں. تو اس کام کے لیے مجھے ویب پی فائل چاہیے. اب میں PNG کو ویب پی میں کنورٹ کروں گا. اب اس کے لیے میں سمپلی گوگل کا سہارا لے سکتا ہوں. گوگل میں لکھوں گا PNG ٹو ویب پی کنورٹر. اب میرے پاس cloudconvert.com ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے. میں یہاں سے کچھ فائلز کو میں آلریڈی کنورٹ کر چکا ہوں. خیر, میں نے ابھی جو فائل ڈاؤن لوڈ کی اسی کو میں اپلوڈ کرتا ہوں. اب یہاں سے مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ کنورٹ کس چیز میں کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کنورٹ کر دو ویب پی میں. اب اس کی بھی مزید سیٹنگ کر سکتا ہوں, آپ اس کو ایز اٹ از چھوڑ سکتے ہیں. کنورٹ پہ کلک کریں. اب آپ کی جو PNG فائل تھی وہ ویب پی میں کنورٹ ہو چکی ہے. اب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب یہ ویب پی فائل آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اب آپ نے جو اپنے ویب سائٹ پر اپنے ویب پیج پہ جو امیج اپلوڈ کرنا تھا, اب وہ انسٹیڈ آف PNG آپ اپلوڈ کریں گے ویب پی فائل, جو کہ کمپیٹیبل ہے ہمارے لیٹسٹ براؤزرز کے ساتھ. آپ یاد رکھیں اگر کوئی آپ کا وزٹر کوئی اولڈ براؤزر یوز کر رہا ہے تو ویب پی امیج میں بھی اس کے سامنے لوڈ نہ ہو, تو یہ بھی اس کا ایک ڈرا بیک ہو سکتا ہے. تو خیر, لیکن آپ نے ویب پی میں ہی کرنا ہے. اگر ہم یہ دونوں کام مینولی نہیں کرتے, جو کہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیے ہیں کہ آپ مینولی ہی یہ سارا کام پرفارم کریں. اگر آپ اس کو مینولی پرفارم نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں جی سارا کام پلگنز کے تھرو ہو, آٹومیٹ ہو, تو اس کے لیے آپ ایک پلگن انسٹال کر سکتے ہیں EWWW امیج آپٹیمائزر, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انسٹال کر سکتے ہیں ویب پی ایکسپریس. EWW کیا کرے گا, وہ tinypng.com سے جو کام ہم نے کیا ہے وہی کام یہ EWWW کا پلگن پرفارم کرے گا ہماری ویب سائٹ پہ, اور ویب پی ایکسپریس وہی کام کرے گا جو ابھی ہم نے کنورژن کی تھی PNG ٹو ویب پی, اور وہ ویب پی کے جو فائلز ہوں گی ان کو سرو بھی کرے گا. سو آپ یا تو یہ کام مینولی کر سکتے ہیں ان دو ویب سائٹس کے تھرو, یا ان دو پلگنز کے تھرو آپ اس کام کو آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں. سو میں اگین اپنے ویب سائٹ کے پلگن سیکشن میں جاؤں گا, ایڈ نیو پہ کلک کروں گا, اور ہم اس کو EWW ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ. سو EWWW امیج آپٹیمائزر پلگن ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہ آپ یہاں سے آتھر کے نام سے یاد رکھا کریں کہ ایکچولی وہ پلگن جو میں بتا رہا ہوں کیا یہ وہی ہے. سو ایگزیکٹلی WWW اس پلگن کا آتھر ہے, بنانے والے ہیں, میکر ہیں. تو آپ نے یہ پلگن یوز کرنا ہے, اور میں اس کو انسٹال ناؤ پہ کلک کر دیتا ہوں. سو ہمارا پلگن از انسٹالنگ, اور ساتھ ہی انسٹالڈ, اینڈ لیٹس ایکٹیویٹ اٹ. تو اب EWW امیج آپٹیمائزر میرے پاس انسٹال ہو گیا. اب میں اس کی سیٹنگ میں جاتا ہوں. سو آپ ایکٹیویٹ ایزی آئیو یہ تھوڑا پریمیم ہوگا, آپ اس کو اسٹک ود فری موڈ فار ناؤ کر دیں. اچھا, دس ول ریموو آل میٹا ڈیٹا, ایگزیف, کامنٹس, کلر پروفائلز, آل اینی تھنگ ایلس دیٹ از ناٹ پکسل ڈیٹا. سو آپ میٹا ڈیٹا کو ریموو کر دیں تاکہ جو
نارملی جس کیمرہ سے فوٹو بنائی گئی ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز اس امیج کے میٹا ڈیٹا میں سیو ہوتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ویب سائٹ کے لیے ریکوائر نہیں ہوتی، ہم ان کو ریموو کر دیتے ہیں. سو ریسائز امیجز، ہم اگر امیجز کو ریسائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میکسیمم ویڈتھ اتنی لے کے جائے، اس سے زیادہ امیجز کو نہ کرے. ایڈ مسنگ ڈائمینشنز، یہ بھی آپ ایڈ کر دیں، یہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہے. اگر آپ WP راکٹ یوز کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ والا آپشن اس پلگن میں بھی موجود ہوتا ہے. سو لیزی لوڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں جب ہم اس کی تھیوری پڑھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ لیزی لوڈ وہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے امیج تک فوکس نہ جائے آپ کا امیج لوڈ نہ ہو. تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ادروائز ورڈ پریس میں بلٹ ان یہ فیچر اب موجود ہے. سو ویب پی کنورژن، آپ ویب پی میں کنورٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو انیبل کر دیتے ہیں تو آپ جو ہم نیکسٹ ویب پی ایکسپریس کرنے جا رہے ہیں پلگن، اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. سو یہاں سے میں پکچر ویب پی ری رائٹنگ بھی کر دیتا ہوں. سیو چینجز، ہم نے چینجز کو سیو کر دیا. اب جو بھی نئی امیج اپلوڈ ہوگی یہ آٹومیٹکلی اس کو کنورٹ آپٹیمائز بھی کر دے گا اور اس کو ویب پی میں کنورٹ بھی کر دے گا. سو اب ہم آتے ہیں میڈیا میں. یہ آپ کے سامنے بلک آپٹیمائز کا آپشن آ گیا. بلک آپٹیمائز کے آپشن پہ آپ کلک کریں اور یہاں سے اسکین فار ان آپٹیمائزڈ امیجز. سو یہ اسکین کرے گا کہ آپ کی ویب سائٹ پر کتنے امیجز موجود ہیں، جو آپٹیمائزڈ امیجز نہیں ہیں ان کو یہ آپٹیمائز کر دے گا. سو دیر از ون امیج ریڈی ٹو بی آپٹیمائز ون امیج کر دو، اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس امیج کو آپٹیمائز کر دے گا. آپٹیمائزڈ 1 by 1 فائل ہو گئی، دیٹس اوکے. سو اب میں جاتا ہوں ایک اور پلگن، ایڈ نیو، اور اب میں انسٹال کرتا ہوں ویب پی ایکسپریس. ویب پی ایکسپریس سرچ کرتا ہوں اور ویب پی ایکسپریس کے پلگن کو میں انسٹال کر لیتا ہوں. یہاں پہ میں نے اس کو ایکٹیویٹ کیا. سو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد میں ویب پی ایکسپریس کی سیٹنگز میں جاتا ہوں اور یہاں سے میرے پاس آپ انیبل ڈائریکٹ ریڈائریکشن ٹو ایگزسٹنگ کنورٹ امیجز، یہاں سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی جو ایگزسٹنگ امیجز ہیں کیا وہ ویب پی پہ کنورٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ پہلے چینجز سیو کرو، دین آپ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہو. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلک کنورٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو امیجز جو کہ ویب پی نہیں ہے ان کو آپ کنورٹ کریں تو آپ بلک کنورٹ کا آپشن یوز کر سکتے ہیں. سو یہاں سے میں ان چینجز کو سیو کرتا ہوں اور میں اب لائیو ٹیسٹ بھی پرفارم کر سکتا ہوں. سو کاپینگ فائلز فار ٹیسٹنگ اوکے ہے. اٹ سیمز کہ آل اوکے ہے. اب جو امیجز سرو ہوں گی وہ ہماری ویب پی ہونی چاہیے. آپ اس کو نیو رولز ایڈ کر سکتے ہیں .htxs میں، ورنہ خود ہی کر دے گا پلگن. بہرحال تھوڑا اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل لگ رہا ہے تو حوصلے سے کام لینا ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوں گی، لیکن یہ چونکہ ایز اے سروس بھی آفر کی جا سکتی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کی بیسک آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. آپ اس کو ایز اے سروس کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ سرو کر سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں جی. ہمارے پاس منیفیکیشن اور لوڈنگ آف ایکسٹرنل اسکرپٹس. ہم نے اپنے جاوا اسکرپٹ کی جو اننیسیسری اسپیسنگ ہوتی ہے، لائن بریکس ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح CSS فائلز میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لائک کامنٹس ہو گئے یا اننیسیسری ڈیٹا ہو گیا، اس کو بھی ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو چیز ہے کہ آپ جو ایکسٹرنل اسکرپٹس کی جہاں تک بات ہے تو وہ آپ کم سے کم یوز کریں اگر پاسبل ہے. اگین پیج سپیڈ کی وجہ سے اپنی ویب سائٹ کی جو آپ کی فنکشنالٹی ہے، پرفارمنس ہے، اس کو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن اگر کمپرومائز ہوئے بغیر آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ آپٹیمائز ہوتی ہے اور آپ ایک ایسا اسکرپٹ ایکسٹرنل یوز کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو ایکسٹرنل اسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. خیر آپ اس کے لیے پلگن یوز کر سکتے ہیں آٹوپٹیمائز، جو کہ بہت اچھا پلگن ہے. اگر آپ پریمیم میں جاتے ہیں تو WP راکٹ، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی ریکمینڈ کیا تھا، وہ یہ والا کام بھی خود ہی کر دے گا اگر آپ اس کا پریمیم ورژن ڈیفینیٹلی یوز کر رہے ہیں. تو WP راکٹ کے ساتھ ایک پلگن ہے، میرا پرسنل فیوریٹ ہے، پرف میٹرز. سو پرف میٹرز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے گوگل فونٹس کو آپ کے لوکلی ہوسٹ کرانے میں ہیلپ کرتا ہے. آپ کا جو فائل جس پیج کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، کریٹیکل ہے،
صرف اسی پیج پہ لوڈ ہو، یہ بھی آپ کو انیبل کر کے دیتا ہے، اور بہت سارے آپشن ہیں، لیکن یہ بھی انفارچونیٹلی پریمیم ہے جس کے لیے آپ کو اسپینڈنگ کرنی پڑے گی۔ اچھا نیکسٹ ہے جی ڈیٹا بیس آپٹیمائزیشن۔ اس کے لیے دیکھیں نارملی جب پلگنس ہم انسٹال کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، تو وہ کچھ ایکسٹرا ٹیبلز وغیرہ یا ایکسٹرا ڈیٹا ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اس کی آپٹیمائزیشن کے لیے ہمیں ایک پلگن، یہ بھی فری ہے، WP آپٹیمائز۔ اگین آپ اگر WP راکٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو WP آپٹیمائز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ فری سے کام چلا رہے ہیں فی الحال تو آپ WP آپٹیمائز انسٹال کریں اور اس کے تھرو اپنا ڈیٹا بیس آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔